لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، ساری دنیا تو کر رہی ہے، اور چھوٹی سی بات تو ہے۔ ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں توبہ کی، تو سب سے پہلے اس کے گناہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جس کے سامنے اس کے گناہ ہی نہ ہو وہ کیا توبہ کرے گا؟ جس نے توبہ کر لی سمجھو کہ اس کے گناہ اس کے سامنے آ گئے، اب اس کو ایک اثر پڑ گیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں اللہ کا باغی بن چکا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس پر اس کا دوسرا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا پچھتاوا، دوسرا استغفار، توبہ، اور آئندہ کی زندگی اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا۔ تو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اب گناہ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس سے تو کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ ایک بندے نے کاروبار میں لاس کیا، کاروبار میں وہ دھوکہ ہوا، کاروبار میں وہ نقصان اس نے اٹھایا، نقصان ضرور ہے لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک بندہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو اس کو نقصان ہوا ہے وہ اس مال، دولت، پیسے اور کاروبار کے نقصان سے بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنا ایک مسلمان کو گناہ پہ پریشان ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ، اچھا لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، ساری دنیا تو کر رہی ہے، اور چھوٹی سی بات تو ہے۔ یہ گناہ کو چھوٹا اس لیے نہ کہو کہ گناہ سے آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اس عظیم رب کو ناراض کرنا کوئی چھوٹی بات ہے۔ لہٰذا چھوٹی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے تو کبیرہ گناہ پر پھر دلیر بن جاتا ہے۔ بھئی روزانہ کا کام ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، کبھی غلطی سے جھوٹ بول دیا، مذاق میں جھوٹ بول دیا، پھر سچی میں جھوٹ بول دیا، پھر انسان اتنا بے شرم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھلے عام جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کے سامنے کوئی فون پہ بات کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں اس ٹائم لاہور آیا تھے، میں پچھلے ٹائم ملاں گا۔ ہمارے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، رائیونڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں سفر تھا، میں گھر نہیں آیا۔ یعنی جھوٹ کہتے کہتے، جھوٹ بولتے بولتے انسان اتنا بے شرم ہو جاتا ہے، اب جھوٹ بولتے اس کو کوئی شرم نہیں آتی۔ حالانکہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ جھوٹے انسان سے تمام انسانوں کا اعتماد اور اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ قسمیں بھی اٹھائیں، لوگ اس کی قسم کی اعتبار نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ جھوٹا بندہ ہے، اس کی قسم کا کیا اعتبار ہے۔ ہم نے بڑا سنا ہے کہ یار اس نے قسم اٹھایا، کہتے ہیں اس کی قسم کا کیا اعتبار ہے، وہ ہر دوسری تیسری بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ گناہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ گناہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔